السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اور اگر تم شک میں ہو اس کلام سے جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر، تو لے آؤ ایک سورت اس جیسی اور بلاؤ اس کو جو تمہارے مددگار ہو اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، تیار کی ہوئی ہے کافروں کے واسطے۔ حضرات محترم، اس آیت سے پہلے دو آیتوں میں توحید کا ثبوت تھا۔ اب ان دونوں آیتوں میں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت ہے۔ جس طرح پہلی دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے چند مخصوص کام ذکر کر کے توحید ثابت فرمائی گئی ہے، اسی طرح ان آیتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پیش کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت فرمائی گئی ہے۔ ان آیتوں میں ایک ایسا کلام پیش کیا گیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا، اور نہ کوئی انسان کا فرد یا جماعت اس کی مثال اور نظیر لا سکتی ہے۔ اس کی مثال یا نظیر پیش کرنے سے پوری مخلوق عاجز ہے۔ اس آیت میں قرآن نے پوری دنیا کے انسانوں کو خطاب کر کے چیلنج کیا کہ اگر کسی میں ہمت ہے تو اس چیلنج کو قبول فرمائے، لیکن کوئی قیامت تک اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتا، اور نہ اس زمانے میں کوئی اس چیلنج کو قبول کر سکا۔ پھر دوسری آیت میں ان کو غیرت دلائی کہ تمہاری مجال نہیں کہ اس جیسی ایک صورت بنا سکو۔ پھر عذاب سے ڈرایا کہ جب تم اس کلام کی مثال بنانے سے اپنا عجز کا اظہار کرتے ہو تو پھر اس پر ایمان نہ لانا اپنے ہاتھوں جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنانا ہے، اس سے بچو۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں میں قرآن کریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ معجزہ بتلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور سچائی کا ثبوت پیش کیا گیا ہے۔ شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو جلالین شریف کے مصنف ہیں، انہوں نے اپنی کتاب خصائص کبریٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کے متعلق حدیث کے حوالے سے لکھا ہے کہ قیامت تک باقی رہے گا ایک قرآن کریم کا معجزہ۔ دوسرے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایام حج میں تینوں جمرات پر لاکھوں آدمی 3 روز تک مسلسل کنکریاں پھینکتے ہیں، پھر کوئی ان کنکریوں کے ڈھیر کو یہاں سے ہٹاتا بھی نظر نہیں آتا۔
اور ایک مرتبہ پھینکی ہوئی کنکریوں کو دوبارہ استعمال کرنا بھی ممنوع ہے۔ چند سال میں تو یہاں پہاڑ ہو جائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں مگر اللہ نے اپنے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے کہ جس شخص کا حج قبول ہو اس کی کنکریاں اٹھا لی جائے۔ تو اب اس جگہ صرف ان بد نصیبوں کی کنکریاں باقی رہ جاتی ہے جن کا حج قبول نہیں ہوتا۔ یہ روایت سنن بیہقی میں موجود ہے۔ یہ ایک ایسی حدیث ہے جس کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی تصدیق ہر سال اور ہر زمانے میں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے۔ اسی طرح معجزہ قرآن ایک زندہ جاوید اور ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ حضرات، یہ چند کلمات ان دو آیتوں کا خلاصہ ہے۔ اب اگلے سبق میں انشاءاللہ اسی آیت کے ضمن میں قرآن معجزہ ہونے کی سبب کیا ہے وہ پیش کیا جائے گا، اور بھی کچھ خلاصہ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔